وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله من أستغفر الله من لذة بدت خالفت معناها، وكيف أرجو من إجابات القبول لقد سددت بالذنوب عند الله مجراها. باب التوبہ جنت کا دروازہ ہے. اسی طرح جس طرح باب الدعاء، باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الجہاد، باب الریان، حکم ملا ہے کہ عجل التوبۃ قبل الموت، مرنے سے پہلے توبہ میں جلدی کرو. 3 کاموں میں شریعت نے جلدی کا حکم دیا، باقی ہر کام میں فرمایا جلدی عام ہے. جبکہ انسان اجرت بعد پیدا کیا گیا، لیکن منع کیا گیا کہ اب یہ جلد بازی نہیں کرنا. پیدا اجرت والا لیکن جلد بازی نہیں کرنا. اللہ نے ہر چیز کو کن سے بنایا، آدم کو اطمینان سے بنایا. 1000 سال آدم علیہ السلام کا وجود بنا، تیار رکھا رہا، تسلی تاکہ اس کے اندر جو اجلت ہے مٹی میں اس کو ٹھنڈا دے. 3 کاموں میں جلدی: نماز قضا ہو جلدی کر دو، موت نہ آ جائے نماز کا ذمہ نہ کھڑی. بیٹی جوان ہو جائے اس کی جلدی رخصتی کرو. خواتین کے اوپر یہ فرض ہے کہ جب بچی جوان ہو فوراً اپنے شوہر کو پہلی فرصت میں آگاہ کرے کہ آپ کی بچی جوان ہو گئی. یہ سبق دوش ہو گئی اپنے ساتھ. اب ذمہ داری شوہر کی، اس کے لیے بہترین مناسب اچھا سیرت کے لحاظ سے عمدہ، شکل کے نہیں سیرت کے لحاظ عمدہ رشتہ تلاش کر کے اپنی بیٹی کو یہ نہ دیکھے قوم کیا ہے، نسب کیا ہے، غربت ہے. بہرحال اس میں جلدی کر.
تیسرا جو ہے فرمایا عجل التوبہ قبل الموت، موت کا پتہ نہیں چلنا، پورا نکل گیا توبہ کیسے کرے۔ اتنی موت عام ہو گئی ہے، پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے، پھر دنیا عیادت کے لیے جاتی تھی، پھر رائے قائم ہوتی تھی کہ اب لگتا ہے کہ یہ نہیں بچے گا، اب سکرات لگ گئی، اب سورہ یاسین پڑھو اور سورہ طوفان پڑھو، مزید دعا کرو، یہ عمل آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا، بیٹھے بیٹھے لوگوں کی موت آ جاتی، چلتے چلتے لوگ گر پڑتے ہیں۔ ابھی میڈیا کا زمانہ ہے، خطبہ دیتے خطیب گر پڑے، نماز پڑھتے لوگ سینکڑوں میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ کعبے کے اندر تو میں نے بھی دیکھا کہ مطاف کے اندر مغرب کی نماز کی وقت میں نے بھی عمرہ کر رہا تھا، احرام تھا، اور میرے ساتھ نماز مغرب کے اندر مطاف بالکل حقیق کے ساتھ میری ساتھ میں دیا، وہ نماز اس نے میرے ساتھ پڑھی، پاکستانی تھا، میں نہیں جانتا کون تھا، لیکن جب مغرب کی نماز کا آخری سجدہ تھا وہ نہیں ہوتا، اللہ کے پاس لگا، کیسی احرام، مکہ، کعبہ، حدیث، اوپر اللہ کا عرش، نیچے کعبہ، پھر احرام، عمرہ، پھر نماز، پھر سجدہ، کئی چیزیں کٹی، قابل رشک ہے، ایسی مل جائے قابل رشک ہے، لیکن اگر ایسی نہ بھی ملے کسی کو، اس کے بارے میں غلط رائے قائم نہیں کر سکتے، اس کی بھی ممانعت، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، نہ آپ کعبے میں تھے، نہ سجدے میں تھے، نہ آپ روزے کے ساتھ تھے، آپ اپنے گھر میں تھے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ایسے سینے کے اوپر آپ نے سر رکھا ہوا تھا، اللہ کو، لیکن ایسی موت تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، موت اس حال میں آئے گی جس حال میں زندگی گزارو گے، اور حشر میں اس حال میں اٹھو گے جس حال میں موت آئے گی۔ اگر آپ نے نماز کے ساتھ دل لگائے رکھا تو نماز میں موت آئے گی، قرآن پڑھتے لوگوں کو قرآن سے دل لگی ہو جاتی ہے، یا پڑھتے مریں گے یا سنتے مریں گے، کسی کو اذان سے محبت ہے، ابھی بھی چند دن پہلے ہمارے ساتھی اذان دے رہے تھے، ہارٹ اٹیک ہوا، آدھی اذان دے چکے تھے، آدھی کے اللہ کے پاس گئے، تو اس لیے عجل التوبہ قبل الموت، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ مشکل میں آ جائیں گے جو بغیر توبہ کے کریں گے، قبر میں پریشانی ہے، لیکن اللہ نے کرم کا دروازہ کھولا ہوا بندوں کے لیے، اگر کوئی بغیر توبہ کے بھی مر جائے گا تو اس کے لیے بھی توبہ کی گنجائش موجود ہے، دنیا اس کے لیے بھی موجود ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور کہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا میں ہاتھ اٹھاؤں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك قریب مجیب الدعوات، یا قاضی الحاجات، یا میں جنازے میں چلا جاؤں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یعنی ہر وقت روئے زمین پہ کہیں نہ کہیں جنازے کی نماز ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں ایک جنازہ پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، پوری دنیا میں، یعنی اب بھی کہیں جنازہ ہو رہا ہوگا تو میری اور آپ کی بخشش کا وہاں پہ دعائیں مانگی جائے، یعنی توبہ اللہ نے پھر یہ اور بڑھا دیا کہ آگے ایک وقت آنے والا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے، اللہ نے یوں بڑھا دیا ہے، دائرہ بڑھا دیا۔ وہ آپ اولاد کے لیے دعا مانگے، توبہ کی تو قبول کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا باب التوبہ جنت کا دروازہ ہے، یہ بند ہونے والا ہے، جب سورج مغرب سے شروع ہوں گے پھر
ڈوبے گا پھر اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. چاہے میں اگلوں کے لیے کروں, پچھلوں کے لیے کروں یا اپنے لیے کروں گا, ختم. توبہ کتنی گناہوں کی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہمارے حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد, میں دورہ تفسیر بھی پڑھا اور میرے مرشد بھی تھے اور میری حضرت کے خلیفہ مجاز بھی تھے, جو مصدق اللہ حنفیہ کتاب لکھی ہے, پڑھائی جاتی ہے. علماء سے پوچھو ان کا مقام کیا ہے. ان کے پاس ایک چور آیا, کیٹیگری بیعت کرنے آیا ہوں, آپ صالح انسان ہیں, لیکن میں بیعت کروں گا, چوری نہیں چھوڑوں گا. ہمارے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بیعت کرو, لیکن ایک تو وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولو گے. ہاں یہ وعدہ کرتا ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا. بیعت کر لیا, آگے تک کیا تو دل میں خیال آیا چوری تو کرنی ہے, پکڑا بھی جاؤں گا. پولیس پوچھے گی, وڈیرے پوچھے گے, انکار کروں گا. ادھر عہد کیا, وعدہ کیا, جھوٹ نہیں بولوں گا, سچ بولوں گا, چوری بھی دینی پڑے گی, مار بھی کھانی پڑے گی. جھوٹ بولوں گا تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا. پھر سوچا واپس چلے گا, کہنے لگی آپ مجھے جھوٹ کی توبہ اور چوری کی بھی چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ توبہ کے بعد چور ولی بنے, شرابی ولی بنے. میں مشرق حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے بازار پہ بغداد شریف میں ہو گیا. میں نے کہا ہم تیرے اس نیک بندے کے پاس آئے بیٹھے ہیں جو شراب میں مست تھا, تیری نظر پڑی شرابی کے اوپر, تو نے وقت کا ولی تو بنا دیا. یا اللہ ہم نے تو کبھی شراب دیکھی بھی نہیں ہے, اللہ ہمیں شراب شراب باقت اس ولی کی نسبت سے عطا فرما دے. حذیفہ بن عیاض ڈاکوں کے ساتھ, چوروں کے ساتھ ملے ہو. جب ایک گھر میں چوری کی تو کھانا پینا تقسیم کیا تو انہوں نے نہیں کھایا, پہرا دے رہے. تو گھر کا مالک آگے ہوا کہ آپ بھی کھاتے, لیکن مجھے روزہ ہے. انہوں نے کہا روزہ کرتے چوری ہو, روزے رکھتے ہو. انہوں نے کہا اسی روزے کی برکت سے اللہ ایک دن مجھے یہ چوریاں ان کی سنگت چھڑوا دے گا. یار میں نیکی نہیں چھوڑ سکتا. وہ آخری چوری ہو سکتا ہے پہلی تھی, لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار سنا کہ ڈاکو کا سردار یا ولیوں کے سردار. اس لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں. اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے اپنے گناہوں کی توبہ تو کر دی, پھر میں توبہ کیوں کروں؟ ہاں جی, پھر بھی توبہ کریں گے. کیوں کریں؟ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پھر میں توبہ کروں گا تو میرے والدین کے گناہ معاف, پھر میں توبہ کروں گا میری اولاد کے معاف, میری پشتوں کے معاف, پھر توبہ کروں گا تو محلے اور قرب و جوار ہمسایوں کے گناہ معاف, پھر توبہ کروں گا درجات بلند. خالی لفظ جو توبہ ہے, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, توبہ کر کے تو دیکھو, انہ کان غفارا, اس کا وعدہ ہے بخشنے کا. یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمانوں سے رحمتوں کو اتارنے کا وعدہ ہے. بارش, یعنی جب بارشیں بند ہو جائیں تو استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش بند ہو گئی تو سب قوم بنی اسرائیل چل کے آئی, پیغمبر خدا دعا کرے بارش آئے, تو پوری قوم کو لے کے میدان میں گئے تاکہ نماز استسقا پڑھی جائے. نماز استسقا پڑھی, بجائے بارش کے گرمی پڑ گئی. قوم نے مذاق اڑانا شروع کر دیا پیغمبر. اچھا آپ کے تعلقات رب سے ختم ہو گئے, آپ کا مقام درجہ کم ہو گیا. پہلے تو آپ دعا پڑھتے تو پوری ہوگی. موسیٰ اتنا بیچارے علیحدہ ہو گئے اور اللہ سے کلام کی, باقی میرے مولا آپ میرے سے ناراض ہو گئے ہیں, کیا میرا درجہ گھٹا دیے؟ آواز
اللہ کی طرف سے کلام ہوا، نہیں میرے کریم اللہ، نہ آپ کا رتبہ کم ہوا، نہ مقام کم ہوا، نہ قربت سے ہم نے دور کیا، آپ کی دعا قبول ہوئی نہیں ہے، لیکن جو آپ کے سامنے مجمع ہے اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کرتا ہے، شرمندہ بھی نہیں ہوتا، توبہ بھی نہیں کرتا، اگر آپ اس کو اٹھا دو اس مجمع سے تو بارش بھی آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، واپس آ گئے کہ میں اللہ سے معلومات لے آیا ہوں، اللہ میرے سے راضی ناراض نہیں، اور بارش بھی تیار کھڑی برسنے کے لیے، لیکن جو بندہ بیچ میں بیٹھا ہے وہ نکل جائے، جو 40 سال سے گناہ کرتا ہے، نہ شرمندہ ہوتا ہے نہ معافی، وہ جو بندہ بیٹھا تھا اس نے سوچا کہ اگر میں اٹھتا ہوں تو سارے مجھے پانی گے، آنے دیں گے، رب لا دیں گے کہ تیری وجہ سے یہ حال تھا، اور اگر میں نہیں اٹھتا تو میرا اللہ بتا دے گا پھر میرا نام، دونوں طرف سے پریشان ہو کہ کیا کروں۔ پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے ایک چادر اپنے منہ پہ ڈالی اور سر گھٹنے پہ دے کے روٹے پہ، اور اللہ سے کہنے لگا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ آج وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی گناہ نہیں کرتا، تو مجھے شرمندگی سے بچا۔ بس ابھی اس کا سر گھٹنے پہ تھا کہ بارش بندہ تو کوئی نہیں اٹھا، بارش آ گئی۔ اللہ نے فرمایا میرا کریم جس بندے کی وجہ سے ہم ناراض تھے اور بارش کو روکا ہوا تھا اسی کی وجہ سے ہم نے بارش بھیجی۔ اللہ وہ کون ہے؟ اٹھا تو کوئی نہیں ہے، پر میں نہیں کری، جب نافرمان تھا ہم نے تب نہیں بتایا، اب تو ہمارا دوست بن گیا۔ آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت فرمائی تو نے فرمایا آقا علیہ السلام کا نام بھی کہ ہمارے بعد اللہ کے محبوب والے ان کے بارے میں کوئی اور باتیں مجھے نہیں پتا، اللہ کو نہیں بتائیں گے، البتہ ان کی امت کے بارے میں مجھے اللہ نے آگاہ کر دیا، یعنی ہمارے بارے میں آدم علیہ السلام کہ اس نبی آخر جنت کی جو امت آئے گی ان کے اوپر اللہ کا کیا کرم ہے۔ اور میں دیکھو بیٹا کہ میں جنت میں رہ رہا ہوں، پہلا انسان خلیفۃ اللہ فی الارض، لیکن میرے سے خطا ہوئی اور پہلی خطا ہوئی تھی جنت میں، اللہ تعالیٰ نے میری خطا پہ پردہ نہیں ڈالا، اس کو ظاہر کر دیا، فرشتوں کو پتہ چل گیا، حوروں کو پتہ چل گیا، جنت کی ہر چیز میرے سے دور ہو گئی، صرف ایک درخت اونٹ کا جس کے نیچے آدم علیہ السلام بیٹھے رہے، وہ بھی اللہ نے درخت کے کہا کہ تو کیوں نہیں ہٹا، اللہ تیرا پیغمبر تھا، تیرا بندہ تھا، اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پہ جائے گا، تو بھی زمین پہ جائے گا، اور تیری سزا ابھی سے شروع ہو جائے گی کہ دنیا میں مخلوق تجھے کاٹے گی اور اس کے بعد جلائے گی، اور قیامت تک تو جلتا رہے گا کہ تم نے میرے علاوہ میرے بندے کی طرف اتفاق کیسے کیا، سزا مل گئی وہیں سے۔ اور دنیا میں خون جو ہے جب تک جلے نہ اس کی کوئی خوشبو نہیں، وہ تو جلانا پڑتا ہے، رکھنے سے کوئی خوشبو نہیں۔ اور ایک تو یہ کہ میرا اللہ نے غلطی کو میری اولاد میں بھی پتا ہے کہ ہمارے باپ نہیں ہوتی، قیامت تک اب قرآن میں لکھا ہو قیامت تک کے لیے کسی سے میرا یہ غلطی پوشیدہ نہیں ہوئی۔ پھر جب میں زمین پہ گیا اللہ سے معافی مانگنے کے لیے 100 سال روتے رہے، 100 سال اس بات کی وہ جنت یاد آ رہی ہے، جنت کے 100 سال جنت کے معاملات میں روتے رہے، جنت گئی، لباس کیا، دیکھتے گئی، اللہ نے اتفاق نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا آدم تو جنت کے لیے رو رہا ہے، میرے لیے روتا تو میں کہیں پھر تو تجھے معاف کر دیتا، جنت کے لیے رو رہا ہے۔ اس لیے رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں بالٹی پانی کی، ایک ہاتھ میں آگ،
لوگوں نے پوچھا دیوانی کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ اس نے کہا آج میں اس جنت کو آگ لگا دوں گی اور اس جہنم کو پانی ڈال کے بجھا دوں گی۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنت کے شوق میں، یا اللہ کی عبادت کرتے ہیں جہنم کے ڈر سے، میں دونوں کو ختم کر دوں گی۔ عبادت ہو تو اللہ کرے۔ دیکھو بیٹا، پھر میں 200 سال علیحدہ اللہ کی محبت میں رہا، رب کو منانے 300 سال دھونا پڑا رب کو منانے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آنسو جمع کیے جاتے تو دریا بہہ جاتے، اور اکیلے آدم علیہ السلام کے آنسو جمع کیے جائیں، پوری اولاد آدم کے بھی کیے جائیں، ہم سب پوری اولاد آدم کے آنسو کم، اکیلے آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ، اتنی ہو۔ پھر اللہ نے جا کے سنا توبہ کافی دن قبول ہوئی 300 سال، لیکن وہ نبی آئیں گے، ان کی امت گناہ کرے گی، اللہ پر کرنا۔ آپ خود بیٹھے ہیں سارے، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے کتنی گناہ کیے، اعتراضیہ گناہ، وقتی گناہ، پوشیدہ گناہ، کسی گناہ کو اپنے ذہن کی ہونے دیا۔ اگر ایک گناہ بھی ظاہر ہو جائے تو قیامت میں نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ رب الجلال فرمائے کہ میرا بندہ یہ تیرا گناہ ہے، بندہ کہے گا جی میرے مالک یہ میرا گناہ ہے، یہ تیرا گناہ جی یہ بھی میرا، یہ تیرا گناہ یہ بھی میرا۔ لسٹ اعمال نامہ کھلا ہوا ہے، بندہ ہے کہ مانتا جا رہا ہے۔ میرے اللہ فرمائیں گے جا میرا بندہ، ہم نے تجھے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر بھی بندے کا کام نہ بند نہیں ہوگا، ڈر پر ختم نہیں ہوگا، کورونا ختم نہیں ہوگا۔ میرے اللہ پوچھیں گے اب کیا وجہ ہے میرا بندہ؟ جب ہم نے معاف کر دیا تجھے جنت کا ٹکٹ بھی دے دیا، بندہ کہے گا اللہ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے جو آپ نے مجھے گر گر کے بتائے ہیں، اللہ میں نے دنیا میں تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، ڈر یہ لگا ہوا ہے کہیں وہ سامنے آ گئے پھر آپ ایسے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ تیرے بڑے گناہ بھی ہمارے علم میں موجود ہیں، لیکن جب تو گناہ کرتا تھا اور گناہ کے بعد شرمندہ بھی تو ہو جاتا تھا، جب تو شرمندہ ہوتا تو تیرا گناہ فوراً معاف کر دیتے تھے۔ شرمندہ ہو جائے گناہ معاف ہو جاتا ہے، آنسو نکل جائے گناہ معاف ہے، گناہ کے بعد نیکی کا پھر موقع مل جائے پھر بھی گناہ معاف ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول آئے مدینہ منورہ میں، اللہ ان سب کو مدینہ بھی دکھا، مدینے والے آقا کا دیدار بھی نصیب فرما۔ یا اللہ نے ان کو نصیبوں میں بنا کہ تیرے محبوب کا دیدار ہمیں بھی ہو جائے۔ منظر قبری وجبت لہو شفاعتی، اور جس نے میری قبر کو بھی دیکھا میں محمد اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ منظر فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا بھائیا فی الجنہ، یہ بندہ اٹھے گا قیامت دن سیدھا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ میں مدینہ بھی لکھا، برکت والا شہر مدینہ، عمل والا شہر مدینہ، ایمان والا شہر مدینہ۔ ان الایمان لیارت الى المدینہ کما طارت الحیۃ الى جحرها، اور میں پوری دنیا سے ایمان سمٹ کے میرے مدینے میں آئے گا۔ زلزلہ آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ نے پاؤں مبارک اٹھایا، مدینے کی پاک دھرتی میں رکھا اور گیا مدینے
کر دی، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل کا نظام قائم نہیں کر رکھا؟ کیوں ہل رہی ہے؟ پھر تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرے اندر محبوب خدا سوئے پڑے۔ وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے، مدینے پاک میں زلزلہ نہیں آیا، دجال بھی نہیں جائے گا، فتنہ بھی نہیں جائے گا، مدینے میں جائے گا تو ایمان جائے گا۔ فرمایا کوشش کرو مسلمانوں کے مدینے میں آ کے مرو، حکم ہے میرا، کوشش کیا کرو، دعا مانگا کرو، اللہ مجھے موت آئے تو تیرے حبیب کے شہر مدینے میں آئے۔ فرمایا میں محمد اس کا شاہد بھی بنوں گا، شفیع بھی بنوں گا، جس نے دعا مانگی ہے میں محمد اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ فرمایا مدینہ وہ بستی ہے جہاں میرے مولا صبح شام تیری رحمت برستی ہے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، ہزاروں مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ آدھا قرآن اترا تو مکہ میں، آدھا اترا تو پھر مدینے میں، جہاد کا حکم ملا مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا مدینے میں، اور فرمایا روزے کا حکم بھی مدینے میں، حج کا حکم بھی مدینے میں، تعبیر قبلہ ہوا مدینے میں، جمعہ ملا مدینے میں، عیدین ملی مدینے میں، پہلی مسجد بنی مدینے میں، پہلی آسان ملی وہ بھی مدینے میں، پہلی قبر بنی جنت البقیع بن گئی وہ بھی مدینے میں، ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ جا کے دیکھو مدینے میں 2 رکعت نماز ریاض الجنہ میں پڑھنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں 2 رکعت ریاض الجنہ میں پڑھ لی، مرنے کے بعد پھر سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ وہ ٹکڑا ہے جب تو اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے، دل میں یہ بھی خیال کرنا میں نے وہاں پیشانی رکھ دی ہے جب اپنا کردار میں لگا تھی۔ اس جگہ پہ عمارت نہیں بنی، کچھ بھی نہیں ہے، اسی زمانے سے بچے تھے۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی نے سجدہ کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو مدینہ دکھا، بہت پہاڑ جنت کا، 7 میل لمبا پہاڑ جنت کا، غور سے دیکھو تو محمد بڑا جاتا ہے، لکھا وہ بڑا جاتا ہے محمد اور پہاڑ۔ یحبنا ونحبہ، کملی مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ جبل من جبال الجنہ، جنت کے پہاڑوں میں ایک پہاڑ احد بھی ہے۔ وادی عقیق جنت کی مدینے میں موجود ہے، آمنہ کے لال کے پسینے کی خوشبو بھی مدینے میں موجود ہے۔ وہ معطر و معمر گلیاں مدینے میں موجود ہیں۔ حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور والے بدر کے میدان میں گئے، دل میں خیال آیا اللہ تیرے محبوب نے یہاں پاؤں تو رکھے ہوں گے، کوئی جگہ مجھے بھی پتہ چل جاتی جہاں تیرے محبوب کے قدم آئے ہوں۔ کیا دعا مانگی جوان نے کہ سامنے جو پتھر تھے، ریت کے ذرے تھے، ان میں سے آواز شروع ہو گئی، کیا موضع قدم رسول اللہ، میں ہی وہ جگہ ہوں جہاں محبوب خدا نے اپنا پاؤں رکھا تھا۔ اللہ ہم سب کو مدینہ دکھا، مدینے والا کا بھی دکھا، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا
نظارہ نہیں، زمانے میں منظر ایسا پیارا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ اس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ مانا ہم نے کہ جنت بہت ہے حسین، مگر چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ اللہ کو بلی کر دکھا۔ یہ شہابالدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے ابو الحسن قرطانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، میں بغداد شریف میں ان کی قبر پہ مراقبہ کر کے آیا ہوں، بڑے جلال والے بڑے کمال والے ولیوں کا قبرستان، نبی بھی سوئے پڑی ہیں، صحابہ سوئے پڑی ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رازدار مصطفیٰ علیہ السلام، سیدنا حذیفہ بن یمان سوئے پڑی ہیں، سیدنا عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے پڑی ہیں۔ جا کے دیکھو جنید بغدادی، معروف کرکی رحمت اللہ علیہ، سری سبکی رحمت اللہ علیہ، حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ، منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، بہلول تانا رحمت اللہ علیہ، ساری ہستیاں تو سوئی پڑی ہیں بغداد شریف کے اندر۔ شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، سب بغداد میں۔ ایک شہابالدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت جی یہ تو بتائیں مدینے کی شان زیادہ ہے یا مکہ کی شان زیادہ ہے؟ میرے جیسے سے کوئی سوال کرتا میں کیوں بتاتا مکے کی شان زیادہ؟ سب سے پہلا کر میرے اللہ کا مکہ میں قائم ہوا قضا، پہلی دھرتی بنی بچھی مکہ کی، کعبہ مکہ میں ہے، بیت اللہ مکہ میں ہے، حجر اسود مکہ میں ہے، مقام ابراہیم مکہ میں ہے، ملتزم مکہ میں ہے، صفا مکہ میں، مروہ مکہ میں، طواف مکہ میں، عمرہ مکہ میں، حج بھی مکہ میں، زمزم کا کنواں بھی مکہ میں، ابراہیم و اسماعیل کی دعا بھی مکہ میں، قربانی بھی مکہ میں۔ آقا کے لال پیدا ہوئے تو مکہ میں، پہلی وحی اتری تو مکہ میں، لیکن عاشق نے جواب دیا کہ جب تک محبوب خدا مکہ میں تھے مکہ کی شان زیادہ تھی، جب کملی والا مدینے آ گئے تب مدینے کی شان زیادہ ہے۔ پوچھا گیا مدینے کی شان زیادہ یا جنت کی شان زیادہ؟ فرمایا جب تک کملی والا مدینے بھی ہے مدینے کی شان زیادہ، جب کملی والا جنت میں چلے جائیں گے پھر جنت کی شان بڑھ جائے گی۔ صحابی رسول مدینہ منورہ میں کملی والا اسلام کے پاس آئے، کملی والا میں بڑا گناہگار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر سے گناہ کا احساس ہو جانا بھی رب کا کرم ہے، گناہ کا نہ ہونا بھی رب کا انعام ہے۔ بڑی کوشش کی گناہ میں کامیاب نہیں ہوئے، شکر ادا کرو رب نے ہونے نہیں کیا۔ میں نے بلا
ہدایت کا دروازہ زیادہ نیکیوں سے کھلتے نہیں دیکھا. میں نے بڑی ان کو پایا جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور ہم نے ان کو مقام ولایت مقام ہدایت عطا فرما دیا. کملی والا بڑا گناہگار ہوں، بیٹھ جاؤ. پھر میرے آقا علیہ السلام نے خود نماز پڑھائی. امام الانبیاء علیہ السلام نے خود نماز پڑھائی. سب غلاموں نے سفید کی اس مسجد میں، مسجد کی جو نماز ہے فرض، اس میں پہلی سب کی فضیلت کیا ہے یاد رکھو. لیکن جنازے کی نماز میں پچھلی سب کی فضیلت زیادہ ہے. جنازے میں پچھلی سب اور نماز فرض میں پہلی سب. کملی والا اسلام نماز سے فارغ ہوئے، متوجہ ہو گئے کون تھا میرا غلام. کھڑے ہو گئے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. میں ہوں آپ کا غلام جو کہہ رہا تھا بڑا گناہگار. آپ نے فرمایا تم کہتے ہو گناہگار، میں سمجھتا ہوں تیرے پاس تو اب کوئی گناہ بھی نہیں ہے. نہیں کملی والا میں گناہگار ہوں. فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی. آقا میں نے نماز تو پڑھی ہے. فرمایا پھر میرا صحابی جو نماز پڑھ لیتا ہے وہ پھر گناہگار رہتا ہی نہیں ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں کرتے رہو، گناہ خود بخود معاف ہوتے جائیں گے. نیکی کبھی نہ چھوڑنا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا. ہو سکتا ہے تیرا مالک اس سے راضی ہو جائے. جب راضی ہونے پہ آتا ہے بہانے سے راضی ہو جاتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا. علامہ جی کیا ولی بننے کے بعد علامہ جی نے فرمایا میرے ایک شعر کے بدلے میں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. پھر اللہ کو بہانے بہانے سے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اور راستے میں اینٹ پڑی تھی، روڑا پڑا تھا، جھک کے نہیں بلکہ پاؤں کی ایڑی سے ہٹایا. اللہ فرماتے میرا بندہ تو نے دنیا میں میری مخلوق کا راستہ صاف کیا، آج ہم نے تیرے لیے پوری جنت کا راستہ صاف کر دیا. یہ نہ سمجھنا بڑی نیکیاں لے کے جاؤں گا، ہر قیمت اللہ مجھے معاف کرے گا. نہیں نہیں، عدل کرے تا گھر گھر کمبن اونچیاں شان والے ہوں. پھر فضل کریں کہ بخشے جان میں تھے کالے ہوں. ہمیں اللہ کا عدل تو بالکل ہی چاہیے. اللہ فقط ہمیں آقا کرم اور فضل چاہیے. عمل سے کوئی نہیں چھوٹے گا میرا بھائی، اس لیے نیکیاں کرتے رہنا. کوئی تو نیکی میرے اللہ کے فضل کو مجبور کر دے گی، کرم ہو جائے گا. کبھی گناہگاروں پہ دن کے اجالے میں بھی نظر پڑ سکتی ہے، رات کی تاریکی میں پڑ سکتی ہے. بڑی دنیا ہے رب کو ناراض کر کے سوتی ہے، صبح اٹھتی ہے رب اس سے راضی ہوتا ہے. بڑی دنیا ساری رات کی عبادت کر کے سوتی ہے، صبح اٹھتی ہے رب اس سے ناراض کھڑا ہوتا ہے. اس لیے عمل کرو تو رب کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں کرنا. اللہ کہیں کہ تو نے دنیا کے لیے کیا، اس لیے تیرا سونا بھی بیکار، جانا جاگنا بھی بیکار. جب میں اللہ کے لیے تھوڑا عمل کروں گا نیکی کا، پھر میرا سونا بیکار، عمل جاگنا بیکار عمل بن جائے گا. یا اللہ میں کتنی گناہ کروں، کتنی توبہ. اللہ جو بھی کر سکتے تھے، کتنی گناہ کی اتنی توبہ کرو، بڑی سختی تھی. جہاں گناہ کیا وہیں جا کے توبہ کرو، بڑا مسئلہ ہو جاتا.
صرف توبہ کعبے میں آؤ قبول کروں گا بڑا مسئلہ ہو جاتا، اور روزہ رکھ کے توبہ کرو بڑا مسئلہ ہو جاتا، بجنے میں جا کے اعلان کرو توبہ کا پھر قبول کروں گا بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ میرے اللہ کا کرم تو دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں گردن نیچے کر اور ایسے میری طرف متوجہ ہو جا، میں کرم کی بارش کر دوں گا۔ فرمایا توبہ کرنا تیرا کام، ساری خطاؤں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دینا ہمارا کام ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فرمایا تم توبہ کرو اللہ تمہیں بخش دے گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے رحمتوں کی بارش بھی نازل فرما دیں گے۔ وَجُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تیری تنگدستی بھی دور کر دیں گے، تیری مال میں رزق میں بے بہا برکت ڈال دیں گے۔ وَبَنِينَ، اولاد نہیں ہے تو اولاد دیں گے، ہے تو اللہ کو فرما بردار دے گزارے بنا دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں قیامت کے دن ایسی جنت دے گے جس میں دودھ شہد کی نہیں رہے گی۔ ایک صحابی رسول آئے کملی والا میرے سے گناہ ہو جائے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا توبہ کر، میرا صحابی اللہ معاف کرے گے۔ پھر گناہ ہو جائے فرمایا پھر توبہ کر لینا، پھر گناہ ہو جائے پھر تو ہماری کا بار بار گناہ ہو جائے بار بار توبہ کرنا، توبہ نہ چھوڑنا۔ بندہ توبہ کرنا چھوڑ جائے گا، میرا مالک بندے کو معاف کرنا بھی چھوڑے گے۔ مرد توبہ کرے، عورت توبہ کرے، بیوی توبہ کرے، پڑھے لکھے ان پڑھ حاجی نمازی قاضی سبھی توبہ سب کے لیے۔ بھائی نماز پڑھتے ہو کیا کہتے ہو؟ ربی پھر ورحمت اللہ، نماز تو میں نے پڑھی ہے، مجھے پتہ ہے اس قابل نہیں کہ پھر بھی میری توبہ ہے۔ توبہ کرنی پھر توبہ میں بھی توبہ میں، اللہ اس توبہ میں اگر اخلاص نہیں تھا اس میں توبہ میں کمی رہ گئی اس کی بھی توبہ، اور میں توبہ کرنا تیرا کام ہے، قرب خاص عطا کرنا مولا کا کام ہے۔ توبہ کرنے والا اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں چلا جاتا ہے، نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ کوئی آپ سے غلطی ہو جائے، علاقے کا وڈیرا ناراض ہو جائے، اپنی نہیں ہے، آپ کہتے ہو بڑا طاقتور بندہ ہے، کم کم ہے اس سے الجھ بیٹھا، غلطی ہوگی میری، ایسا نہ ہو ڈر لگا پڑا ہے کہیں مجھے کوئی مصیبت میں نہ ڈال، ڈر جاتے ہو نا، کوشش کرتے ہو کوئی ذریعہ بنے کو میں منگا لوں۔ حالانکہ یہ طاقتور بندہ اتنی طاقتور نہیں ہے، ہو سکتا ہے تو اس کے دروازے پہ بعد میں پہنچے وہ پہلے مر گیا ہو، اس کی طاقت بھی نہیں ہے تجھے پکڑ کے مار سکے۔ کوئی اس کو بنانا اتنی مجبوری نہیں ہے جتنی مولا کو بنانا مجبوری ہے، وہ طاقتور ہے۔ اس کی پکڑ دیکھنی ہے تو فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، حمان شداد کو دیکھو، ان بطش ربک لشدید، میرا اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو ان کا حشر دیکھو پہلے زمانوں کے فرعونوں کا۔ اس لیے کرو تب بھی ڈرو، نہ کرو تب بھی ڈرو، اللہ کی ذات بڑی نکتہ گیر بھی ہے، نکتہ نواز بھی ہے۔ پکڑنے پہ آئے نکتے پہ، چھوڑنے پہ آئے نکتے پہ۔ میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سانپ سے ڈرتے ہو، بچھو سے ڈرتے ہو، زہر سے بھی ڈرتے ہو، بجلی کے جھٹکے سے بھی ڈرتے ہو، ان چیزوں سے ڈرتے ہو، گناہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ حالانکہ سانپ بچھو کا زہر قبر تک جائے گا، گناہ کا زہر تو حشر تک چلا جائے گا۔ اور میں چھوٹا گناہ بھی اسی طرح جس طرح چھوٹا سانپ ہوتا ہے،
بھی وہ چھوٹا کہاں رہا جس نے رب کو ناراض کر دیا؟ جس گناہ سے رب ناراض ہو تو چھوٹا پڑ رہا، اس نیکی سے میرا اللہ راضی ہو گیا، وہ نیکی چھوٹی کم رہے گی، وہ تو سب سے بڑی ہو گئی۔ بندہ مرے اس کا رب اس سے راضی ہوا تو اس جیسی موت کوئی نہیں، بشارت کوئی نہیں۔ بندہ مرے اس کا رب اس سے ناراض ہوا، اس سے بڑی پریشانی کوئی نہیں کہ موت ہی نہ آتی۔ عجل التوبۃ قبل الموت، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، فائدہ اسی میں ہے۔ توبہ کریں یا نہ کریں؟ کتنے گناہوں کی توبہ کریں؟ سارے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس لیے میں توبہ کی کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ بتاتے جائیں گے کیونکہ میں نے سفر کرنا ہے۔ مولانا صاحب کی محبت میں نے کہہ دیا اور میں دل سے، جیسے بندے کو دل کا میلان ہونا، مولانا حضرت سبحان صاحب نے دل کسی محبت، اگر میرا آج کا دن یہاں تھا نہیں، کل کا تو تھا، آج مجھے روانگی تھی، لیکن پچھلی دفعہ جب میں آیا تو میں وعدہ دے گیا تھا چلو میں آپ کے پاس آؤں گا، شاید آپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، کیونکہ مسلمان جب کسی مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے ملتا ہے، امیر کی نظریں چہروں سے نیچے نہیں آتی کہ رب دونوں کو معاف کر دے، ابھی ہاتھوں سے جدا نہیں ہوتے کہ رب دونوں کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ ملاقات اللہ کے رضا کے لیے ہونی اور ہوگی۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہیں وہ نیت فرما لیں، جو کسی اور سلسلے میں بیعت نہیں ان کی بیعت برقرار رہے گی، لیکن توبہ کی کلمات سب پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی العظیم، من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی سب کی توبہ میرے اللہ نے قبول کر دی۔ جب بھی کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، یہ بھی قبول ہے، پہلے کی تھی وہ بھی قبول ہے۔ گناہ تو ہو گئے سارے پاؤں، حقوق نہیں ہوتے، حقوق سے جانے چھوٹے، اس کی نیت فرما لے اللہ اس وقت موت بھی نہ آئے جب تک حقوق ادا نہ کرے۔ فجر کی نماز کے بعد خوشی کی تصویر، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ یہ 5 پیرہ نمازوں کی پابندی کریں، اور آخری گزارش یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کریں، لطف اٹھائیں زندگی کا، بے لذت زندگی گزاری جا رہی ہے، اب تک ان نمازوں کا لطف لوگوں کا چلا گیا ہے۔ لوگ مسجد میں دوڑ کے صرف نماز میں آتے ہیں، دوڑ کے نکل جاتے ہیں، اس طرح مزہ کہاں آتا ہے عبادت کا؟ آپ اذان آئے، آپ مسجد میں ہوں، سنت نفل پڑھ کے بیٹھے مسجد میں، 10 منٹ نماز کی انتظار میں بیٹھے، اللہ تمہارے سینے کو نور سے نہ بھرنے دیتے، پھر تمہیں سجدے میں مزہ آئے گا۔ عبادت کا مزہ ہے، عبادت میں آنا بھگت سے کوئی مزہ نہیں۔ اور تقویٰ اختیار کریں کہ آپ کے بعد جھوٹ نہیں بولے، وعدہ کرتے جھوٹ عیب ہے، کبھی ایک اکیلا جھوٹ کام نہیں آیا، اس اکیلے جھوٹ کے لیے 20 جھوٹ جوڑنے پڑتے چھوٹے بڑے، پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے۔ اس لیے سچ بولے تو اکیلا ہی کافی ہے۔ یہاں بھی کوئی قبر میں حشر میں پھر ہم جھوٹ کیوں بولے؟ ہمارے آقا کا تاج صادق الوعد امین کا امت جھوٹی عیب ہے۔ قیامت دن ہمیں جھوٹوں کی لین میں نہ کھڑا کر دیا جائے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت کرتا ہوں یہ شیطان کے گلے میں ڈالا ہے، یہ جھوٹے کے گلے میں ڈالا ہے، اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر۔ اس
اس کا سامنا ہم نہیں کر سکتے. اس لیے کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور کبھی حرام نہیں کھانا. وعدہ کریں گے آج کے بعد, کوشش کریں گے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اب ہمارے لیے حلال کے طرح آمین. عقل حلال صدق کے بعد اللہ پاک کی گزارش آپ کو قبول و مقبول فرمائے. مسکین خوشی کا سالانہ اہتمام ہے. حضرت صاحب کو دعوت بھی دی ہے, مولانا صاحب کو آپ کو بھی دعوت ہے 18-19 مارچ کو. اس میں سب حضرات کو دعوت ہے, روحانی اہتمام ہے. سب اللہ والے وہاں موجود ہوتے ہیں. دعا کریں ہمارے عقید الفقار کی حافظ ہوگا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کو مصیبت کیا فرمائے. تھوڑی دیر پہ اللہ کا ذکر کرنے, آنکھیں بند کرنے کے بعد تعلق سے نکالیں. تمام سر گردن جھکا لینے کی طرف, دل کو متوجہ فرمانے کا دل و دل کی طرف, اور دل میں یہ خیال جما کے بیٹھے کہ اللہ پاک کی رحمتوں کا رسول ہمارے قلب پہ ہو رہا ہے اور ہمارے دل کی بیٹھن میں ہو رہا ہے. اللہ 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 اللہ.
ہماری باتوں میں جو غلطی ہوئی معاف کرنا
کامیاب فرما، نافرمان ہے فرما بردار بنا، جوان ہے بچے شریف آزادی سے عطا فرما، جو بیمار ہیں جو بیمار ہیں جس مرض کا شکار ہے اسے عطا فرما، اس عاجز کو اسے عطا فرما، تم نے بیٹھ کر روزہ کیا تھا ان کو نسبتوں کا روح عطا فرما، سب کو اپنی محبت کاملہ نصیب فرما، عشق حقیقی نصیب فرما، شریعت مطالعہ کی تابعداری نصیب فرما، عقائد عقائد توحید اور ایمان نصیب فرما، شرک و بدعات و رسومات سے بچا، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، رب کریم پوری دنیا میں امن قائم فرما، اس پروگرام کے اثرات برکات ثمرات دیر باپو علاقے کو نصیب فرما، گھر میں خیر و برکت نازل فرما، رمضان مبارک کا استقبال کی توفیق عطا فرما، اور دین شریفین کی حاضری نصیب فرما، ہمارے لیے ذرائع بھی پیدا فرما، یا اللہ ہم گناہگار سمجھتا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ اپنے محبوب کا گرا نصیب فرما، ہماری خواتین کو نصیب فرما، ہماری ماں بیٹی کو بیٹوں کو نصیب فرما، عزت ماں مائیں بہنیں بیٹیاں جو دور قریب سے آئی ہیں، یا اللہ ان کو بھی اپنی محبت نصیب فرما، اپنے عشق میں ان کو دلاتا بنا، ان کو بھی اپنا پتے ساتھ عطا فرما، اور ان کے گھروں کو اپنے سکون کرنے والا بنا، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان گھروں میں نہ چاہتی ہے اتفاق اور جہت پیدا فرما، ان کے مسائل کو دور فرما، جو بیمار ہے اس میں دیا فرما، یا اللہ ہمارے بوڑھوں کو گناہوں سے بچا، ہمارے جوانوں کو نیکی کی طرف راغب فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، روئے زمین پہ جماعتیں بیٹھ کر رہی ہیں، یا رب جماعتوں کی حفاظت فرما، کے کام میں آسانیاں پیدا فرما، داداؤں کے کام کو تسلسل جاری فرما، یا اللہ ان کی دعائیں خیر کی ہمارے حق میں قبول فرما، اور ہماری دعا ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما، یا الہی جتنی زندگی بھر میں دعائیں مانگی ہیں وہ قبول فرما، اور آئندہ میں قبولیت والے اعمال نصیب فرما، ربنا تقبل منا، واپسی کا سفر حفظ و امان والا فرما، ہمارے سر سے بچا، نظر بد سے بچا، اچانک کی موت سے بچا، اچانک کی بری خبر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قدم خیر والا نصیب فرما، نفس اور شیطان کی شر سے بچا، ہر برائی کو ہر سے بچا، یا اللہ ہر بیماری سے بچا، بد کلامی بد نظری بدگوئی سے بچا، غیبتوں سے بچا، اچھی مجالس اچھی صحبت نصیب فرما، اپنے نیک بندوں کے ساتھ جڑنا نصیب فرما، صحیح عقیدت نصیب فرما، احترام نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت